نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اس عظیم مطہر مکرم کتاب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا فقد فاز، دنیا والوں سب سے کامیاب ترین انسان یہی ہے۔ چونکہ انسان دنیا میں اعمال کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، آخرت انعام کی جگہ ہے۔ دنیا میں کام نہیں کرے گا، قبر میں آرام نہیں کر سکے گا، آخرت میں انعام نہیں پا سکے گا، لیکن دنیا میں کام کرے گا اپنے رب کی رضا والے، پھر قبر میں آرام کرے گا اپنے رب کی رضا سے، اور قبر میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، قبر میں اس کو راحت و سکون محسوس ہوگا، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، قبر میں جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، قبر میں فرشتے سوال و جواب کریں گے، قبر میں سوال و جواب میں کامیابی کی صورت میں فرشتے اس سے کہیں گے نم کنوم العروس، اللہ کے بندے بے غم ہو کے سو جا، اس لیے کہ دنیا میں تو نے اپنے رب کو راضی کیا، جب رب کو راضی کر کے آیا، رب تجھ سے راضی ہو گیا، رب راضی ہوا، تجھے رب نے رضا والی جگہ دے دی، اب بے غم ہو کے سو جا۔ اس وقت تک جب تک قیامت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جب تک انسان اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کی طرف نہیں چلے جاتے، اس وقت تک آرام سے سو جا، جب تک تیرا رب حساب کتاب شروع نہیں کر دیتا، اس وقت تک آرام سے سو جا، جب تک تیرا رب تجھے دوبارہ بلا نہیں لیتا۔ اب یہ آدمی قبر جو بظاہر چند فٹ کی جگہ اس کو نظر آتی ہے، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اس جنت میں جنت کی اس قبر میں جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور یہ آدمی سو جاتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے، چین سے سو جاتا ہے، سکون سے آرام کرنے لگتا ہے۔ اب یوں ہی آرام کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اسی آرام کے دوران ایک دن وہ آ جائے گا جب اللہ کی طرف سے آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح دھنکا دیے جائیں گے، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، چاند کو حکم ہوگا سمٹ جا، سورج کو حکم ہوگا ٹوٹ جا، ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں گی، کائنات فنا ہو جائے گی، اس لیے کہ سب کچھ فنا ہے، صرف بقا ہے، اللہ کی ذات بقا ہے، وحدہ لا شریک بقا ہے۔ پھر رب تعالی سب کو جب فنا دیں گے، فنا کے بعد سب کو فنا دیں گے، فرشتوں کو بھی فنا، انسان بھی فنا، سب کچھ فنا، یہاں تک کہ چار بڑے فرشتے حضرت جبرائیل بھی فنا، حضرت میکائیل بھی فنا، حضرت عزرائیل بھی فنا۔ حضرت اسرافیل کو کہا جائے گا سور پھونک دے، اسرافیل سور پھونکے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہونے کے بعد عزرائیل رہے گا، اسرافیل کو بھی ختم کر دیا جائے گا، عزرائیل باقی رہے گا۔ اللہ پوچھیں گے عزرائیل کون باقی؟ عزرائیل کہیں گے اللہ اوپر آپ باقی، نیچے میں باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عزرائیل آدم سے لے کے آخری انسان تک سب کی روح تو نے قبض کی، آج اپنی روح بھی قبض کر دے، آج اپنے آپ کو بھی موت دے دے، آج خود بھی ختم ہو جا، عزرائیل بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں بادشاہی کے دعوے کرنے والوں کہاں ہو؟ سامنے آؤ، بتاؤ کہاں ہو؟ دنیا میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے فرعون آجا، سامنے کہاں ہے؟ بتا کہاں ہے؟
دنیا میں دعویٰ کیا میں سب سے بڑا خدا ہوں، کہاں ہے نمرود جس نے آگ جلائی میرے ابراہیم کو پھینکا، سامنے آ بتا کہاں ہے؟ حامان کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ بڑے بڑے فرعون کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ بولو کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کے سوا ہوگا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ رب ہے جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، انسان ہے فنا ہے، زمین ہے فنا ہے، آسمان ہے فنا ہے، سورج ہے فنا ہے، چاند ہے فنا ہے، چلتے ہوئے حشرات ہیں فنا ہے، سب کچھ فنا ہے، فرشتے ہیں فنا ہے، جنات ہیں فنا ہے، بڑے چار فرشتے ہیں فنا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں فنا ہے، بارش برسانے والے ہیں فنا ہے، سب کچھ فنا ہے، باقی ہے تو اللہ کی ذات باقی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کون ہے آج، کس کی بادشاہی ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے لمن الملک اليوم، جب جواب نہیں آئے گا رب تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی اس ایک اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے، اس ایک اللہ کی ہے جو سب پر غلبہ پانے والا ہے، اس ایک اللہ کی ہے جو قہار ہے، اس ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ اب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا اللہ کو راضی کرنے والوں کو قبر میں بھی آرام ہے، دنیا میں کام کیا رب کو راضی کرنے کا، دنیا میں کام کیا رب کی عبادت کا، دنیا میں کام کیا رب کو راضی کرنے کا، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کا۔ اب اللہ تعالی قبر میں کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جاؤ میرے بندے کو پیغام دے دو، نم کنوم العروس، سو جاؤ بے غم ہو کے۔ اب آگے کیا ہے؟ آرام کرے گا، اٹھے گا، رب راضی ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اپنے رب کو ناراض کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کو ناراض کر جاتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کے طریقوں کو پاؤں تلے روند جاتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کی سیرت و صورت کو پسند نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہ ظاہری خوبصورتی نظر آتی چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے والی آنکھیں چند لمحوں میں بند ہو جاتی ہیں، بولنے والی زبان چند سیکنڈوں میں بند ہو جاتی ہے، سننے والے کان چند لمحوں میں قوت شنوائی ختم ہو جاتی ہے، میلوں سفر کرنے والے پاؤں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سینکڑوں کام کرنے والے ہاتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رب کی طرف سے حکم آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا فیصلہ آتا ہے، سب کچھ چھن دیا جاتا ہے، سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا نام بھی چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں کوئی نام لے کے نہیں کہتا، کوئی یہ نہیں کہتا مفتی صاحب، کوئی ہر شخص کہتا ہے لاش اٹھا کے لے آؤ، میت اٹھا کے لے آؤ، میت کو غسل دے دو، میت کو کفن پہنا دو، میت کو اٹھا دو، میت کو کندھا دے دو، میت کو جنازے کے لیے لے جاؤ، میت کا جنازہ ادا کرو، میت کو قبر کے اندر اتارو، میت کی قبر بند کرو، میت کی قبر کے اوپر چلے رکھو، میت کے قبر کے اوپر مٹی ڈالو، میت کی قبر کے اوپر تلقین پڑھو، میت کو رخصت کر دیا، میت کے لیے دعا کرو، نام بھی ختم۔ انسان جو دنیا میں خود کو یہ سمجھتا ہے میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، میں نہیں ہوں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں نہیں ہوں گا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں نہیں ہوں گا میرے والدین کا کیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ والو، اللہ کے بندو، چند لمحوں میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جس کو ہم سوچتے ہیں ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، ہم چلے جاتے ہیں، نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔
یہ جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ جو اللہ نے استغفار کرنے کے لیے ماہ رمضان عطا کیا ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں توبہ استغفار کے لمحات عطا کیے ہیں، کسی اللہ والے کا قول ہے گناہ کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان نے گناہ کیا، گناہ کے دوران اللہ نے فرشتے کو حکم نہیں دیا روح قبض کر لو، توبہ کی توفیق دے دی اللہ نے، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برے آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے، اللہ اکبر کیا عالم ہوتا ہے۔ فرمایا روح یوں قبض کی جاتی ہے جیسے جھاڑی دار کانٹے دار درخت کے اوپر ریشم کا کپڑا پھینک کر اس کو زور سے کھینچا جائے، اس کی ایک ایک تار علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کا ایک ایک ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ برے آدمی کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے، یوں فرشتے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ کیا ملے گا ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے میں؟ سب سے پہلے موت کے وقت روح قبض ہوئی تو اس طریقے سے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والوں کی جب روح قبض ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ ایک رومال لے کر، خوشبو بھر کے رومال لے کے جاؤ۔ فرشتے نیک آدمی کی منہ کے قریب رکھتے ہیں، جب اس کے منہ کے قریب رومال رکھا جاتا ہے وہ خوشبو سونگتا ہے، فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں اطاعت کا بدلہ ہے، جو پہلا انعام بتایا جا رہا ہے، جو پہلا صلہ دیا جا رہا ہے، روح آسانی سے قبض ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آگے جا کے برے آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، زمین پہ جتنے لوگ بھی چلا کرتے تھے سب سے زیادہ برا مجھے تو لگتا تھا، اس لیے کہ تو اللہ کا نافرمان تھا، اس لیے کہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے سب سے برا مجھے تو لگتا تھا، آج میرے پاس آیا میرے انجام کو بھی دیکھ لے گا۔ اب یہ قبر کیا کرتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جیسے ہی قبر کے اوپر مٹی ڈال کے لوگ جانے لگتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کو جواب کوئی نہیں آتا۔ جب دنیا میں اللہ کے حکموں کو پاؤں تلے روندا ہو، جب دنیا میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا ہو، جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، وہاں پہ جواب بھول جائیں گے، وہاں پہ رٹا کام نہیں آتا، وہاں پہ رٹے رٹائے جوابات کام نہیں آتے، وہاں پہ کام آئے گا تو عمل کام آئے گا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا میں وہی کہتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں، ہاں ہاں کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، خاموش ہو جائے گا، کہے گا ایسے ہی جیسے لوگ کہتے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب تب بھی نہیں آئے گا جب اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ وہی جواب دے گا وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ یا تیسرے سوال کے متعلق ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا یہ سامنے جو خوبصورت حسین و جمیل چہرہ نظر آ رہا ہے، اس چہرہ انور کے بارے میں بتا کون ہے یہ
جب اس نے اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، نہیں پہچان پائے گا، کہے گا نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اب یہیں سے فرشتے منکر نکیر چلے جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں اور قبر اس پہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس پہ یوں تنگ ہونے لگتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں جڑ جایا کرتی ہیں جیسے یہ دو ہتھیلیاں، ان کی یوں پسلیاں اس کی آپس میں جڑ جاتی ہیں، اس کا پاؤں اس کے پاؤں الگ ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں اس کی پنڈلیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، پنڈلیاں رانوں سے الگ ہو جاتی ہیں، ران پیٹ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، پیٹ بازوؤں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے، اور یوں اس کو دبا جاتی ہے قبر، اور بار بار اس کو دباتی ہے اور اس کو کہتی ہے جب جواب نہیں دے سکے، جب اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چل سکے تو دنیا میں جب اللہ کو ناراض کیا، آج ہمارا انجام ہماری طرف سے تو بدلہ یہی ہے۔ واجب الاحترام سامعین، ایک دن ہم نے بھی اس قبر کے گھڑے میں اتر جانا ہے، اس قبر کے گھڑے میں ہم نے بھی اترنا ہے، ہم نے بھی سوچنا ہے، ہم نے بھی سوچنا ہے کیا تیاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,500 روایتوں کے راوی، جب وفات کا وقت قریب آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، آنکھوں سے آنسو بہتے کیوں ہیں، کیا ہوا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر، آقا کا ہر وقت دیدار کرنے والا صحابی، 5,500 سے زائد روایتیں امت تک پہنچانے والے صحابی کا جملہ دیکھیے۔ فرمایا کہ دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس بات کی فکر ہے مجھے، میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، سفر بڑا لمبا ہے۔ دنیا سے جا رہا ہوں لیکن آگے سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس رستے کا زاد راہ ہی کچھ نہیں، اعمال ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ہر وقت آقا کے پاس بیٹھتے ہیں، آقا کی حدیثیں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے زیادہ روایتیں پوری حدیث کے باب میں سب سے زیادہ حدیث نقل جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سفر پہ جا رہا ہوں لیکن میرے پاس آخرت کے سفر کے لیے سامان کچھ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین بھی وقف کی، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بیر روما بھی خرید کے، میٹھے پانی کا کنواں بھی خرید کے دیا، جنہوں نے پوری زندگی آقا کے حکموں کے مطابق گزاری، آقا نے ذو النورین کا لقب دیا، آقا نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ وہ عثمان جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان جنت کا تذکرہ ہوتا ہے روتے نہیں ہو، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے روتے نہیں ہو، قبر پہ آتے ہو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی حالت یہ ہے آپ کے چہرے پہ یہاں پہ 2 نالیاں بن چکی ہیں آنسوؤں کی وجہ سے، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے محبوب نبی سے سنا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، میں روتا اس لیے ہوں پتہ نہیں میرا انجام یہاں پہ کیا ہوگا۔ اگر وہ لوگ اس قدر فکر میں ہیں جنہوں نے ہر وقت دیکھا ہی آقا کو ہے، جن کو دنیا میں اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ان کو اتنی فکر ہے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ہم نے بھی قبر کے گڑھے میں اترنا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ رمضان بھی آیا، ہم نے کیسا گزارا ہے؟ ہم نے کتنا قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی ہے؟
ہم نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا ہے، تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام کیا ہے، تہجد کے وقت جاگنے کے باوجود ہم نے تہجد کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، لمحہ فکریہ ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ میں سوچوں، ہم سوچیں ہم نے کیا کیا، کتنا راضی کیا، کون سے عبادات کی۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر نہیں راضی کر پائے تو رمضان بھی گزر گیا، تب بھی راضی نہ کر پائے، کب راضی کریں گے اپنے رب کو، کب صلح کریں گے اپنے رب سے؟ تو اس لیے توجہ اس بات کی طرف ہماری ہونی چاہیے کہ ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے۔ بزرگ زندہ رہتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، والدین زندہ رہتے ہیں، اولادیں چلی جاتی ہیں، اولادیں زندہ رہتی ہیں، والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ہم ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں، جب ہمارے رب کی طرف سے ہمیں بلاوا آئے ہم تیار رہے کہ اللہ ہم نے تیاری کی تو نہیں جیسا حق تھا، لیکن کوشش کی ہے۔ ہم میں سے میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں میں نے کتنی تیاری کی۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، رات کو سونے سے پہلے سوچے، چند لمحوں کے لیے مراقبہ کرے۔ میرے شیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ، میرا سلسلہ ان سے میرا اصلاحی تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اتنا خیال کیا کرو، چند لمحوں کے لیے مراقبہ کرو، چند لمحوں کے لیے سوچو، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، دنیا سے چلا گیا ہوں، اب مجھے اٹھایا جا رہا ہے، لاش بن گیا ہوں، اٹھایا جا رہا ہے، قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، اوپر چلے رکھ کے مٹی ڈالی جا رہی ہے، حساب کتاب کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، تیاری ہے؟ روزانہ اپنا محاسبہ کریں، 5 منٹ اللہ کو دے دیں سونے سے پہلے، جب انسان ہر طرف سے یکسو ہوتا ہے 5 منٹ سوچیں، اگر کوئی گناہ ہوا ہے وہیں پہ توبہ استغفار کریں، اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر نیکی کے اعمال کیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ رمضان المبارک کا پیغام، رمضان المبارک ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے، دنیا والوں، مسلمانوں، مسلمان تم ہمیشہ کے ہو، رمضان کے نہیں ہو۔ رمضان جائے گا پھر آئے گا، تم نے اپنی مسجد میں آ گئے ہو تو اب جانا نہیں ہے، آتے رہنا ہے۔ چونکہ ہمارا تعلق مسجد سے ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہماری مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم رمضان کے مسلمان تھے؟ کیا نماز کا حکم صرف ہمیں رمضان میں ہی تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کا حکم، نماز روزے کا حکم، اللہ کا حکم سنت کے مطابق چلنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کا، مخلوق کی خدمت کرنے کا، یہ حکم صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، یہ پورا سال ہمارے لیے ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں پکار پکار کے کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہمیشہ آتے رہنا، گناہ ہوا تب بھی آنا، اور کوئی ایسا فعل ہوا جس میں رب کی نافرمانی ہوئی تب بھی آنا، معاف کر دوں گا، میرے در پہ آتے رہنا۔
میرے در سے تعلق جوڑ دو گے تو تعلق جوڑنے کی وجہ سے ہمیشہ جڑے رہو گے۔ جیسے رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تحفے میں ہمیں عید خوشی کا دن دیتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے رب کو یوں ہی راضی کریں گے، مریں گے، موت آئے گی، وفات ہوگی، انشاءاللہ اگلا لمحہ ہماری عید اور خوشی کا ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم نے صرف رمضان میں مسجدوں کو آباد نہیں کرنا، انشاءاللہ پورا سال مسجدوں کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون آباد کرے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں انشاءاللہ، فرشتے لکھیں گے، ہم ارادہ کر سکتے ہیں، توفیق اللہ دے گا، انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنی مسجدوں میں نماز انشاءاللہ ادا کریں گے، فجر کی نماز بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، ظہر عصر مغرب کی بھی ادا کریں گے، عشاء کی بھی ادا کریں گے، جہاں وقت ہوگا ہم اللہ کے در پہ جائیں گے اور انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ انشاءاللہ روزانہ اپنا محاسبہ کریں گے، رات کو روزانہ دیکھیں گے ہم نے کیا کیا ہے، روزانہ اپنی فکر کریں گے، اگر ہم نے گناہ کیے توبہ استغفار کریں گے، اور اگر ہم نے نیک اعمال کیے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔